میرے جسم اور میری روح کو طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو، اور اللہ نے اسے نہ بنایا مگر حق، نشانیاں مفصل بیان فرماتا ہے علم والوں کے لیے۔ اِنَّا فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ۔ بے شک رات اور دن کا بدل کر آنا اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں نشانیاں ہیں ڈر والوں کے لیے۔ اس کی تفسیر گزشتہ بیان میں کر چکا۔ اللہ نے چاند اور سورج اور ان کے لیے منزلیں بنائی، زمین و آسمان کی ساری چیزیں قدرت الہی، مظاہر الہی کا ذکر ہے کہ اللہ ان قدرتوں کا مالک ہے، جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، زمین بچھائی، اس سے طرح طرح کے سبزے اگائے، آسمان سے پانی برسایا، اور طرح طرح کی قدرتوں کی تخلیق اس نے کی تاکہ ڈر والے ان آیتوں میں غور و فکر کر کے اپنے ڈر خوف خدا کو بڑھائے، اور جو علم فلکیات، علم نجوم اور ان ساری علوم، علم سائنس و حساب سے تعلق رکھتے ہیں، سورج و چاند آسمان میں غور و فکر کرے تو انہیں پتہ چلے کہ اللہ نے اسے بیکار نہ بنایا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ بے شک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اسی پہ مطمئن ہو گئے، اور جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ان کی کمائی کا۔ اس آیت پاک میں مشرکین اور کفار کے 4 عیب بیان کی اللہ نے اور اس کی ایک سزا بیان کی۔ فرمایا وہ انسان یا جن قیامت میں اٹھنے پر رب کی بارگاہ میں پیش ہونے، اسے حساب دینے کا یقین نہیں رکھتے، یعنی ان کی زندگی ایسی ہے، کفر اور شرک میں پڑے ہیں کہ انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ رب سے ملاقات کرنی ہے، یا جن کا عقیدہ دہری قسم کے لوگ جو رب کے وجود ہی کے قائل نہیں ہیں، کہ رب جیسی کوئی چیز نہیں، جن کا معاذ اللہ عقیدہ ہے۔ اور مشرکین میں اس کو لے کر طرح طرح کے عقیدے ہیں، توہم پرستیاں ہیں۔ تو جو لوگ رب سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی ہی پسند کر بیٹھے، ان کا بس یہی ہے، یہی دنیا ہے، یہاں آئے ہیں
اور خود بھی کہتے ہیں اور لوگوں سے کہلواتے بھی ہیں یہیں پر کھا لو پی لو مزہ کر لو، اور اسی دنیا کو وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں یہ تو ایک عارضی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کو مسافر خانہ بنایا ہے، اور انسان کے لیے دنیا کی زندگی ہے کیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِيبٌ، اللہ فرماتا ہے زندگی دنیا کی کیا ہے مگر یہ کہ تھوڑی دیر کا مزہ اور کھیل کود، تھوڑی دیر کی لذتیں ہیں اور کھیل کود ہے، یہی اس کی حقیقت ہے۔ مگر جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں، ذات باری کے منکر ہیں، اللہ سے ملنے کی امید نہیں ہے، وہ لوگ اس دنیا ہی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے اور یہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہے، اس کے بعد موت کے بعد ان کے طرح طرح کے عقیدے ہیں۔ مشرکین کے عقیدے موت کے تعلق سے کئی ایک ہیں، ان میں بھی جماعتیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بس یہ زندگی ہے، اس کے بعد جب مریں گے تو فنا ہو جائیں گے، مریں گے تو فنا، استتو ختم ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کچھ بھی کرو، یہودیوں کی طرح جن کا عقائد ہے کہ آپ کچھ بھی کرو اس دنیا کے بعد ہی آرام ہے، یہاں کچھ بھی کر لو وہاں آرام ہے، سورگ ہی سورگ ہے، لکھتے بھی ہیں سورگیہ جب کوئی مر جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے عقیدے یہ ہے کہ اللہ رب کی ذات اور اللہ کے وجود کا وہ یقین تو کرتے ہیں، مگر اس اعتبار سے وہ غفلت اور عقائد بد کے شکار ہیں کہ ان کا کہنا ہے اچھے اعمال کرو گے تو دوسرے جنم کا یقین رکھتے ہیں، آواگون دوسرے جنم کا یقین ہے کہ اس کے بعد یہاں مرتا ہے تو کسی کے یہاں پیدا ہوتا ہے۔ فیملی میں اگر ایک انتقال کر گیا اسی دنوں میں اگر دوسرا جنم لیتا ہے تو انتقال کرنے والے ہی کا نام رکھتے کہ باپو جی آئے واجہ۔ یہ عقیدے ہیں اگر اچھے عمل کیے تو پھر دوبارہ انسان بنو گے، اور زیادہ اگر اچھے عمل کیے تو اللہ دوسرے جیون اور زندگی میں تمہیں کوئی بڑا عہدہ اور مرتبہ اور مقام دے گا، اور اگر برے ہو کے مرے تو پھر اگلے جنم میں گھوڑا گدھا کتا اور بلی بن جاؤ۔ یہ سب توہم پرستیاں ہیں، ذہنی خیال ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے دین اور اس کی حقانیت سچی کتاب میں ظاہر و باہر فیصلہ ہے۔ اللہ نے اسی زندگی انسان کو دی ہے، اس کے بعد دوسرے جنم کا تصور اسلام اس کا کھنڈ کرتا ہے، اسلام اس کی تردید کرتا ہے۔ ایک ہی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس زندگی کا دار و مدار انسان کی زندگی پر ہے۔ یہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح رہا تو وہ زندگی بہتر ہے، کفر پہ مرے تو زندگی میں دائمی عذاب ہے، جس کا رب خلاصہ کرتا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس دائمی زندگی عذاب نار کے حوالے ہونا۔ یہی سچائی ہے، یہی حقیقت ہے، یہی کل ہے، یہی سب ہے اور یہی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں مذہب کے نام پر اس طرح کی توہم پرستیاں اور اس طرح کے نظریات کو لوگوں نے رائج کیا، مگر اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے آخرت کی، اور یہ زندگی صرف اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے دی، آگے آ رہا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَ، فرماتا ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، رب نے زندگی اور موت، لائف اینڈ ڈیتھ پیدا کیا ہے تاکہ آزمائے کون تم میں سے یہاں اچھے اعمال کرتا۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ لوگ دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے، بس یہی ہے جو بھی کرنا ادھر کر لو۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اسی پہ مطمئن ہو گئے کہ بس اب یہی سب کچھ ہے، سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ اب یہ جو 50 70 80 90 100 سال ملا ہے یہی سب ہے، اسی لیے موت سے ڈرتے بھی زیادہ۔
مسلمان کے مقابلے میں مشرکین موت سے زیادہ گھبراتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، محبوب تم دیکھو گے مشرکین میں سے ہر آدمی 1000 سال جینے کی تمنا کرتا ہے، مگر سب فرعون اور نمرود تو ہے نہیں کہ 1000 سال 800 سال تک انہیں زندگی ملے، عمریں گھٹتی ہے۔ وما ہوا بمزحزحی من العذاب ان یعمر، اور محبوب اگر یہ لوگ 1000 سال جی بھی لیں تو کیا ہوگا؟ آخر میں موت تو آنی ہی ہے، عذاب سے 1000 سال جینا تو بچا نہیں پائے گا، اگر بچاتا تو پھر دنیا میں 1000 سال جینے والوں کی تاریخیں ہیں، اتہاس ہے۔ وَاتْمَنَّوْا بِهَا، اور اسی پہ مطمئن ہو گئے، دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو گئے۔ وَالَّذِينَ هُمْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں، اللہ کی قدرتیں نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت بنائے، دنیا کی ہر چیز ہر شے میں اللہ نے اپنے وجود کا اظہار کیا ہے کہ رب ہے جو یہ سب پیدا کرتا ہے۔ اور یہ محبوب کے زمانے کے کفار کا ذکر ہو رہا ہے تو حضور کو دیکھو، اللہ کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت مصطفیٰ ہے۔ آیت ایسی ہے تو پھر رب کیسا ہو؟ حضور اللہ کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون، محبوب ہماری آیتوں سے غفلت میں ہیں۔ گویا تفسیر صوفیہ میں فرماتے محبوب آپ سے غفلت میں، آپ کو پہچان لیں گے تو رب کو پہچان لیں گے، مگر آپ ہی سے غفلت میں پڑے ہیں۔ اولئک ماواہم النار بما کانوا یکسبون، سنو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیوں؟ بدلہ ان کی کمائی کا۔ ہم نے ظلم نہ کیا کہ ایسے ہی انہیں جہنم میں ڈال دیں، محبوب ہم نے انہیں تاکید کی تھی اور انہوں نے عالم ارواح میں حساب پوچھتے وقت جواب دیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، دنیا میں جا کر اپنے اس قول و اقرار کو بھول گئے۔ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے جانوں پہ ظلم کیا، اور ہم اب یہاں جب آئیں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ان کے ہاتھوں کی کمائی کا۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے انہوں نے ہم پہ نہیں خود اپنے اوپر زیادتی کر کے رکھی۔ یہ حال ہے ان کا۔ ان الذین، یہ تو ان کا حال ہوا جو ایمان نہیں لائے اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ اب مومن کی شان سنو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اچھے کام کیے، جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں عمل کا ذکر ضرور ہے۔ صرف ایمان پہ اکتفا کر لینا اگر ہوتا تو اللہ صرف ایمان ہی کا ذکر کرتا، مگر جہاں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے وہ عامل الصالحات کا ذکر کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت الخلد، جنت النعیم، جنت الفردوس ہو، اللہ نے جس نعمت کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ اللہ نے ان الذین آمنوا ذکر کیا ہے تو عامل الصالحات بھی ذکر کیا ہے، وہ جو ایمان لے آئے مگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتے رہے۔ عمل کا ذکر ہے، اس لیے ایمان جڑ ہے، عمل شاخیں ہیں، عمل پھل ہے۔ اگر صرف درخت کی جڑ ہی رہے تو بے شک جڑ ہے، مگر اس درخت میں اگر شاخیں نہ ہو، پتیاں نہ ہو، پھولی نہ ہو، پھلی نہ ہو تو بھی درخت کیسا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اچھے کام کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا۔ عمل، ایمان لائے، عمل کیے، عمل میں لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ دے گا۔ اس کا مطلب اللہ ان کی نیتوں کے مطابق ایمان کے بعد ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہیں، اور ایمان کے بعد نماز، اعمال اسلام، واجبات، فرائض کے پابند رہیں تو اللہ تعالیٰ انہی پابندیوں کے سبب انہیں ایمان پہ قائم رکھے گا۔ یہدیہم ربہم کا مطلب ہے اللہ ایمان پہ ثابت قدم رکھے گا، اور ان کا ایمان اور ان کا عمل جو ایمان کے ساتھ ہے وہ عمل خاتمے کے وقت ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے، اس لیے کہ ان کا عمل جو ہے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے گا۔ اس لیے جو بے عمل ہے شیطان کبھی بھی بہکا سکتا ہے، مگر جو نمازوں کا پابند ہوگا، شریعت کے دین کے اصولوں کا پابند ہوگا تو نزاع کے وقت بھی اس کے اعمال اس کے لیے دیوار بن جاتے ہیں، شیطان سے آڑ بن جاتے ہیں۔
تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. اب دیکھو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے گا اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں. اللہ ان کے ایمان و عمل کا بدلہ جنت کی شکل میں دے گا، جہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان نہروں میں اللہ نے شراب طہور کی نہر، شہد کی، دودھ کی، ٹھنڈے پانی کی، شراب طہور کی نہریں رکھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ صرف ایمان کا اور ان کے اعمال صالحہ کا بدلہ دے گا. اتنی اچھی نعمتوں اور اتنے اچھے باغات میں اللہ تعالیٰ انہیں اتارے گا. ایک جگہ قرآن میں اللہ کہتا ہے نزولا من غفور الرحیم، اللہ کے مہمانوں کے جنت میں اتریں گے، اللہ کے مہمان ہو کے اتریں گے. اللہ ان کے ایمان و عمل کا بدلہ دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے، نہر کا ذکر کیا ہے، نہر کا ذکر کیا. دیکھیے باغ جو ہوتا ہے نا، اس زمانے میں جب عرب کا دور ہے، ریگستانی علاقہ ہے، اس وقت مشکل سے پتھریلی زمین ہوتی تھی، بہت محنت کرو تو کنواں کھدوایا جاتا تھا. اور جو بہت سرمایہ دار ہوتا تھا ان کے یہاں ایک کنواں ہوتا، ان کے باغ میں نہر ہوتی. تو پیاس دھوپ کے زمانے میں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہجرت کر کے آتے ہیں تو ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا. دیکھیے پورے مدینے میں ایک ہی کنواں ہے جو اس یہودی کے قبضے میں تھا اور وہ قیمت سے پانی دیتا تھا. پھر حضرت عثمان غنی نے اس بیر روما کو خرید کر مسلمانوں نے مدینہ پہ وقف کر دیا. آج بھی وہ کنواں ہے بیر روما، اور آج بھی الحمدللہ اس سے پانی نکلتا. تو اس زمانے میں اس چیز کی بڑی اہمیت تھی. اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے. آپ ذرا تصور میں لائیے، دھوپ کا زمانہ ہو، ایک لہلہاتا باغ ہو جس کے ہر طرف سبزہ ہے، پھل فروٹ ہے، سایہ دار درخت ہے، درخت کے نیچے آدمی ہواؤں کا لطف لے رہا ہے، اور اس کے پاس ہی میں صاف و شفاف پانی کی نہر جاری ہے، تو پھر اس کا لطف کیا ہو. ایک شاعر نے عربی میں اپنے ایک شعر میں کہا تھا جس کا ترجمہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کہ مطمئن ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے باغ میں بیٹھا ہو اور لیٹا ہو، اور اس کے باغ میں جو نہر جاری ہے، اس نہر میں جو پانی جا رہا ہے، پانی کے جانے کی آواز بھی انسان کو نیند لے آتی ہے. پانی، ہوا تو انسان کو نیند لاتی ہے، ہوائیں ٹھنڈی چلے گی، سرد ہوائیں گرمی میں چلے انسان سو جاتا ہے، وہ نیند کا لطف الگ ہوتا ہے. مگر انسان کے باغ میں جب نہر ہوتی ہے، اس نہر میں پانی کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی انسان کو بڑی جو ہے لطف اندوز کرتی ہے. آواز اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی جنت کا ذکر کیا ہے، اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ان جنت میں باغوں میں داخل کرے گا مسلمانوں کو جس میں نہریں جاری ہیں. دنیا میں تو پانی کی نہر دیکھی ہے، بتاؤ وہ باغ کیسا ہوگا جس جنت میں درخت لگا ہے. ایک مومن کو اللہ جو درخت دے گا 500 سال تک انسان چلتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو. جہاں نظر ہو اس کی ملکیت ہے، اس کی زمین ہے، طرح طرح کے درخت لگے ہیں. اور جہاں نظر دوڑاتا ہے، ایک طرف شراب طہور، جنت کا پانی جس کو کہا جاتا ہے. دنیا کی شراب سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے لفظ شراب پینے کے معنی میں پینے والا پاک پانی شراب طہور کی نہر ہے. ایک طرف دودھ کی نہر ہے صاف و شفاف، وہ دودھ جس کی حدیث میں سرکار جو ہے ماہیت بیان کرتے ہیں، وہ دودھ کی نہر اتنی لذیذ ہے کہ پھر اس کا تصور، اس کی لذت عقل انسانی میں نہیں آ سکتی. اور ایک طرف شہد کی نہر جاری ہے، شہد مشکل سے ملتا ہے اوریجنل. تو پانی، شہد، دودھ، شراب طہور کی نہریں جاری ہیں. اور وہ شراب طہور بھی کیسا؟ حضور فرماتے ہیں برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید. آپ کہو گے بھائی اتنا ٹھنڈا تو ویسے دنیا میں پی نہیں پاتے ہیں، وہاں اتنا ٹھنڈا کیا پئیں گے؟ دنیاوی زبان کے لیے وہ ٹھنڈا
آدمی نہیں پیے گا، وہاں کی زبان الگ ہے، وہاں کی زبان الگ ہے۔ جیسے آج درس حدیث میں آج ہی میں نے بیان کیا کہ انسان حضرت جناب موسیٰ کا جو واقعہ ہے کہ اللہ کی تجلی دیکھتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو مومن جنت میں رب کا دیدار کرے گا تو کیسے؟ کہ دنیاوی آنکھ سے رب کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، جنت میں جب جائے گا تو آنکھوں کی حقیقت الگ ہوگی۔ اسی طرح بہت زیادہ ٹھنڈا ہو تو پھر لذت نہیں دیتا ہے، آدمی کے دانت منہ میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے اس کو لطف نہیں آتا، نکال دیتا ہے، مگر جنت میں اللہ تعالیٰ اس منہ میں بھی وہ طاقتیں دے گا کہ وہ پانی شراب طہور دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، مگر اس کی لذت ایسی ہوگی کہ جس کا تصور عقل انسانی میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جگہ جگہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان باغات سے مراد اللہ تعالیٰ بہت بڑی زمین دے گا جس میں باغ و باغیچہ ہے اور اسی میں جنتی کا محل ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہ وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب وہ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ فرماتے ان کی دعا اس میں یہ ہوگی، اللہ تجھے پاکی ہے۔ ان کے ملتے وقت خوشی کا پہلا سلام اور بول سلام ہے۔ ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ اے اللہ سب خوبیاں تیرے لیے، سب خوبیوں کا سرایا ہوا اللہ جو رب ہے سارے جہاں کا، یعنی وہاں جنت میں فحش گوئی نہیں، غلط شبد نہیں، لغوم ولا کذابا۔ اللہ اما اتصالون سورہ اما اتصالون میں فرماتا ہے جس میں لا یسمعون فیہا لغوم ولا کذابا، اللہ نے اس کو اتنا پاک بنایا ہے کہ وہاں لغو نہیں ہے، بےہودگی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کا دعویٰ جگہ جگہ وہ لوگ بیٹھیں گے تو کہیں گے سبحانک اللہ سبحانک اللہم سبحانک اللہم۔ بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ دسترخوان جنتیوں کے لیے بچھایا جائے گا تو وہ جب اپنے جنتی خادم سے کہیں گے کہ یہ لے آؤ تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چیز لے کے آؤ، وہ خادم کو بلائیں گے تو کہیں گے سبحانک اللہم۔ اس لفظ سے خادم حاضر ہو کر دسترخوان پہ چیزیں موجود کر دیں گے۔ یہ ہے وَتَحِيَّتُمْ فِيهَا سلام، اور ان کا بول چال جنت میں سلام ہے۔ جب بھی دوسرے سے ملے گا کہے گا سلام علیکم بما طبتم، سلام علیکم۔ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کہیں گے تم پہ سلامتی ہو، اس لیے ان کے سینے سب لوگوں کے لیے کشادہ ہے۔ دنیا میں کسی کو سلام کرنا نہ کرنا کچھ معاملات ہوتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، وہاں تو یہ چیز ہے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا، ہم نے جو کچھ کینہ تھا ساری چیزیں جنتیوں کے سینوں سے نکال لیا ہے، کسی کو کینہ نہیں ہے۔ ادنا جنتی اعلیٰ کو دیکھ رہا ہے مگر حسد نہیں ہے، وہ جو جہاں ہے وہ اپنے ہی کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے سارے برائیاں کینے سینے سے نکال دیے، جب ملیں گے سلام کہیں گے، سلام ہو تم پر، اور وہ آخر دعواہم دسترخوان پہ کھانا کھا لیں گے، کہیں جنتی بیٹھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، پھر دیدار الہی سے فارغ ہو کر جب حجاب آ جائے گا، یعنی جس کام کے ختم ہونے پر آئیں گے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی یہ وہ پاک جنت ہے جہاں صرف اور صرف سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح ہے، صرف اور صرف سلام ہے، اور جب کوئی کام کہیں گے آخر دعواہم، ان کی آخری بات ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ تقریر ختم کرتے تو مقرری خطیب کہتا ہے نا وآخر دعواہم الحمدللہ، جو کچھ بیان کیا آخر میں سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہاں میں۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے گا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا، تو ہم چھوڑتے انہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکے رہیں۔ ایک بار نضر بن حارث جو تھا اپنے قوم کو لے کر یہ تقریر کر رہا تھا اپنے قوم کو دکھانے کے لیے، اور دعا کر رہا تھا اے اللہ اگر واقعی اسلام سچا ہے
اور ہم اگر اسے قبول نہ کریں تو ہم پر غیبی پتھر برس دیں گے؟ واقعی میں اگر ایسا ہے تو ہم اسلام قبول نہیں کرتے، لیا ہم پہ پتھر اللہ، دیکھے کیسا آئے عذاب۔ حضور فرماتے تھے اسلام میں امن ہے، سلامتی ہے، اور اسے چھوڑ کر کہیں امن نہیں۔ اور اسلام اللہ، اگر رب کی بارگاہ میں سرکش رہو گے، گناہوں میں ملوث رہو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اپنی قوم کو لے کر اپنی ڈینگے مارتا تھا، ٹھیک ہے ہم اسلام قبول نہیں کرتے، واقعی اگر اللہ تیرا اسلام سچا ہے ہمیں نہیں قبول ہے، لیا کیسے پتھر برساتا ہے، ذرا ہم تو دیکھے، عذاب میں جلدی کرتا، عذاب کو بلانے کی دعوت دے رہے ہیں، مگر رب اپنے معاملات میں جلدی نہیں کرتا۔ لو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر، اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں۔ آدمی بھلائی کی جلدی کرتا ہے، خیر جلدی مل جائے، بھلائی جلدی مل جائے، یہ لوگ برائی میں جلدی کر رہے ہیں کہ اللہ عذاب لیا، لقضی الیہم اجلہم، تو اگر ایسا ہوتا تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا۔ یہ جتنا جلدی کر رہے ہیں، اللہ جو بھلائی جلدی دے رہا ہے اسی طرح اللہ انہیں عذاب بھی جلدی دیتا، اس کے بولنے سے پہلے عذاب آ گیا ہوتا۔ ان کے بولنوں کا کوئی اعتبار یا کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے، تو کفر میں بھٹکتے رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں سارا کام اندازے سے ہے، کان امر اللہ قدرا مقدورا، ہر چیز کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یہ کہے کہ عذاب لیا تو ہم اس کے کہنے پہ عذاب نہیں لائیں گے، اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل سدھر جائے، پرسوں سدھر جائے، اگر نہیں سدھرتا تو پھر اپنی سرکشی میں اور بھٹکتا رہے۔ فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، تو ہم چھوڑتے ہیں انہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں کرتے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا جیسا یہ چاہتے ہیں تو پھر آج بھی لوگ کہتے ہیں چلو ہم ایمان نہیں لے آتے ہیں، اے اللہ لے ہم پہ عذاب۔ لوگوں نے انبیاء سے یہ کہا، حضرت شعیب علیہ السلام سے لوگ، ان کی قوم کے لوگ کہہ رہے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کو سمجھانے جاتے ہیں کنارے پر اور لوگوں سے کہتے ہیں اللہ نے ہفتہ کے دن شکار حرام کیا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ سالوں سال حضرت داؤد علیہ السلام سمجھاتے رہے، آخر میں ان کے قوم کے بڑے لوگ ایک ٹانگ پہ ٹانگ لگا کے بیٹھتے اور کہتے اے داؤد کب سے ہمیں سمجھاتے ہو، لے کیوں نہیں آتے جس کی بات کر رہے ہو، عذاب ہم پہ آ جائے۔ زمانوں تک سمجھایا، کئی برس گزر گئے، مگر ان کے کہنے کی بات اگر مانی جاتی تو کب سے عذاب آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کہنے سے عذاب جلدی نہیں بھیجتا، کان امر اللہ قدرم مقدورا، اللہ کے یہاں ہر چیز لکھی ہے، اندازے سے ہے۔ اور اگر ان کی بات مان لیا جاتا تو محبوب کب سے ختم ہو جاتے، ہمارا عذاب کب سے آ چکا ہوتا اور یہ کب سے فنا ہو گئے ہوتے، مگر محبوب ہم انہیں زندگی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم انہیں زندگی دیتے ہیں تاکہ آئندہ ان کے نصیب میں اگر ایمان ہے تو لے آئیں، اور اگر ایمان نہیں ہے یا مہون فی طغیانہم تو اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں سرکشی میں۔ یہ ان کے لیے ہے، آگے اسی کا حصہ آئندہ کے درس آیت کریمہ میں جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔